السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے، یہ لیکچر جو ہے لازمی پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بہت ہی ضروری بات ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری زندگی میں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے لیے دین سب سے افضل ترجیح، اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں جہاد اور دین کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا۔ تو ہم بات کریں گے قرآن مجید آپ سرکار پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ میں اس کی انشاءاللہ ترجمہ یہاں پہ بیان کیا کروں گا، اور ہر ویڈیو میں میری جو ہے وہ انشاءاللہ 10 آیات ہوا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو آیات وہ لمبی ہوئی، زیادہ ڈیٹیل ہوئی تو ہم تھوڑی کم تعداد کر لیں گے، ادروائز انشاءاللہ ہم 10 آیات جو ہے وہ قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ہم شیئر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی مین چیز اس کا مقصد ہے، ابھی جو تعارف قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس پر ایمان سب سے بڑا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، کیونکہ سرکار پر نازل کی کہ یہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان تو ہم لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید آپ سرکار کے پر نازل کی گئی ہے، لیکن جب تک ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تب تک جو ہے نا اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید جو ہے، اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں جو ہے وہ، آپ کو جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو طرح طرح کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں، کتنے انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں تو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے، بہت ثواب ہے، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو آئی تھنک سو کہ اس کا جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک جو ہے نا ایک مقام جو ہے، ہم اس مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے جو قرآن مجید کا نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ اس میں نے آپ کو بتایا، آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، آپ نے کس طرح سے کیا ٹیکل کرنا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا تو کیا ہے، جو پاس میں واقعات ہوئے ہیں، اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، سب کے واقعات بیان کیے گئے، نوح علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، بہت سی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ، مجھے اس ٹائم صورت کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، ٹھیک ہے، ہاں بدوہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار سے مخاطب ہو، سارے واقعات ہیں اس میں، آپ کو جو ہے وہ سمجھنا بڑی ضروری ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج سے آن ورڈ انشاءاللہ یہ تعارف قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جو ہے میں 6 سے 8 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو بنایا کروں گا، جس کے اندر جو ہے وہ ہم 10 آیات کو کور کریں گے، اگر 10 سے کم ہوئی، آیت لمبی ہوئی، ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو ہم اس کو تھوڑا کم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے رب العزت کے اگر چاہا تو ہم اس کو مکمل کر لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے سٹارٹ میں کہہ دیا ہدی للناس، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب ہے یہ میں نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اس کو پڑھو اور فلاح پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم اس کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کوشش کیا کریں کسی کو بھی پکڑ لیں، ٹھیک ہے، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا، تمام مکتبہ فکر میرے لیے بہت جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، آپ کسی کی بھی تفسیر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کا جو ہے وہ مقصد ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانا، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ تفسیر بیان کیا کریں گے، اور جو ہے اس کو
ترجمے کے ساتھ ہر اس کو ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ ہم کل سے جیسے ہی میرا یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا ہم انشاءاللہ آن ورڈ جو ہے وہ اس کو کیا کریں گے، اور آپ کو جو ہے وہ میں ساتھ ریفرنس بھی دیا کروں گا انشاءاللہ. میں پہلے پراپر ورکنگ کر کے اس پہ تو پھر انشاءاللہ میں یہ لیکچر ریکارڈ کیا کروں گا. ٹھیک ہے، آپ سب سے دعا ہے، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ جو ہے لازمی جب بھی میرا یہ آپ کو آئے، جب بھی آپ میرا سنیں تو یہ لیکچر لازمی سنا کریں. ٹھیک ہے، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، جو ہمارا دین دنیا میں بیچ جانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اور کسی نبی نے نہیں آنا، ہم نے ہی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے میں جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں اور یہ سارے معاملات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ لوگوں کا سننا جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے، اور صحیح معنی میں جو ہے صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.